علوم القرآن کو پڑھتے ہیں. آج 3/3/2026 ہے، رمضان کا مہینہ ہے. آج ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. علوم القرآن میں ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ مختلف چیزیں تھی جو ہم نے وہ ڈسکس کی تھی. علوم القرآن میں وحی کی تعریف، وحی کا اصطلاحی معنی، پھر وحی کی نزول کی قسمیں، A to Z سارا کا سارا میں نے بتا دیا تھا. اور پھر وحی مطلوع، غیر مطلوع، پھر یہ سوالات وغیرہ یہ بھی. اچھا، اب جو قرآن کریم کی نام اور وجہ تسمیہ، قرآن کا نام کیا ہے اور قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس کا اصطلاحی اور لغوی معنی یہ بھی میں نے بتا دیا تھا. اور کیا پھر اس کے بعد 25 نمبر پر نازل ہونے سے پہلے قرآن مجید کہاں رکھا ہوا تو لوح محفوظ ہے، یہ بھی ہو گیا تھا. اب یہاں سے پڑھیں گے صفحہ نمبر 26 کو. اب دیکھیں دوسری نزول کی ابتدا. اچھا جی، اس بات پر جمہور امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول اس وقت ہوا جب آپ علیہ السلام کی تدریجی نزول کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کل بلکہ، کہ قرآن دو طرح نازل ہے، ایک انزال کے ساتھ اور ایک تنزیل کے ساتھ. انزال کے ساتھ تو یہ کہ پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور پھر تنزیل کے ساتھ آپ علیہ السلام پر پھر آسمانی دنیا سے جو ہے نا وہ نازل ہوا تھا. تھوڑا تھوڑا وقت و تقاضوں کے مطابق جتنا ضرور ہو اتنا نازل وہ ہوتا تھا. تو وہ جب آپ علیہ السلام کی عمر وہ 40 سال کی ہو گئی تو غار حرا میں آپ علیہ السلام پر پہلی وحی وہ نازل کی گئی جبرائیل امین علیہ السلام کی، وہ اس در سے توسل سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گئی. یہ بات ہو گئی قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات پر. آپ دیکھیں اس میں اوپر کچھ لکھا بھی ہے کہ آپ علیہ السلام پر جو وحی کی جو ابتدا تو ہوئی تھی نا، وہ تو سچ خوابوں کی طرح وہ ہوئی تھی. جو خواب بھی آپ دیکھتے تھے کل وہ سورج کی طرح عیاں یعنی روشن ہو کر سچا ثابت ہوتا تھا. بہرحال یہ تو ہو گیا. لیکن قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون سی ہے؟ تو یہ تو قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات اقرا، سورہ العلق کی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیات ہیں. یہ جو 5 آیات ہیں قرآن کریم کی ابتدائی اور 5 آیات یہ نزولی کے اعتبار سب سے پہلی آیات ہیں جو اتری تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوا. اس میں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا بھی تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو 3 دفعہ وہ دبایا بھی تھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بقارن، میں تو امی ہوں، مطلب یہ کہ ان پڑھ ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا. تو پھر جب آپ علیہ السلام کو دبایا جبرائیل علیہ السلام نے 3 دفعہ، تو پھر اس نے کہا کہ اقرا ابھی پڑھو. اس کے بعد انہوں نے پڑھنا جو ہے نا وہ شروع وہ کر دیا. ٹھیک. اچھا جی، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلے یہ تو ہو گئی یہ والی بات. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ مکی اور مدنی آیات. مکی اور مدنی آیات قرآن کریم کی صورت کے نام کے ساتھ کچھ مدنی آیات لکھے ہونے، کچھ مکی ہے. تو یہ تو آپ ذہن میں رکھیں 28 مدنی آیات ہے اور 86 جو ہے نا وہ مکی جو ہے نا وہ صورتیں ہیں. یہ تو آیات کی بات ہو رہی ہے، لیکن مکی مدنی کی جو صورتیں ہیں نا صورتیں، تو 28 صورتیں وہ مدنی ہے اور 86 صورتیں جو ہے نا وہ مکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا یہ والی بات. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ مکی کا مدنی یہ سمجھے کہ یہ شعر مکہ میں نازل ہوئی، اور بعض لوگ مدنی اس کو کہتے ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مکی آیات وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں جو مدنی آیات وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد وہ نازل وہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب نیچے آپ دیکھیں مکی اور مدنی صورتوں کا تعین، یعنی کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے. تو وہ آپ کو بتانے کہ آیتوں کی مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں آپ علیہ السلام سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے، لیکن حضرات صحابہ نے ہی صورت و آیتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ کون سی صورت یا آیات مکی ہے اور کون سی مدنی ہے. مثلا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب کی ہر آیات کی بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. اس طرح علی طرف سے اس طرح مطلب منقول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آیاتوں کی مکی یا مدنی کے بارے میں آپ علیہ السلام سے کوئی حدیث منقول نہیں کہ یہ مکی یا مدنی ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام نے صورتوں کی آیتوں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ مکی ہے اور یہ ظاہری بات ہے. صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے جب آپ علیہ السلام پر نزول ہو رہا تھا، تو جو مکہ میں تھا وہ مکی تھی اور جو مدنی تھی وہ مدنی تھی. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد صفحہ نمبر 29 پر مکی اور مدنی آیتوں کی خصوصیات کیا ہے
کہ مکی آیتوں کی خصوصیات کیا ہے، مدنی کی کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل ڈسکس وہ کریں گے۔